تعالی بدرو علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا وجب شکر علینا مدى اپنے جیسا نہ سمجھنا اپنے جیسا نہ سمجھنا نہ سمجھنا اب نہیں ہے نہ سمجھنا اب نہیں ہے وہ ہے ہم کو کرتے زندہ وہ ہے ہم کو کرتے زندہ وہ ہے ہم کو کرتے زندہ جب نظر شاہ اٹھائیں جب نظر شاہ اٹھائیں جب نظر شاہ اٹھائیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا وجب شکر علینا مدى للہ داعی مدى للہ داعی اس پہ ہے قرآن شاہد اس پہ ہے قرآن شاہد پاک ہے کرتے محمد پاک کرتے ہیں محمد پاک ہے کرتے محمد پاک کرتے ہیں محمد عقل سے باہر باتیں ہیں جو کچھ ان میں رکھا گیا ہے کسی میں نہیں رحم اور کرم ساری عمر مجاہدہ کرتا رہے اگر ان کی روحانیت مس کر جائے ساری عمر کا مجاہدہ ایک طرف اور اس کے اندر جو خوبیاں پیدا ہو جائیں وہ ایک طرف تو وہ واقعہ میں آپ کو ایک سنانا چاہتا ہوں مختصر بیچ میں کچھ رہ گیا تو اللہ معاف کرے گا تو واقعہ وہ مجبوراً کہتا ہوں اب نہیں کہنا چاہیے لیکن آقا کے تقاضا کرم ان کی عظمت کہ کیسے پاک کرتے ہیں انہوں نے کہا نا پاک کرتے ہیں تو کچھ کھانا کھا رہے تھے تو ایک دوشیزہ لڑکی آ گئی اس نے کہا مجھے بھی تھوڑا دے دو آپ نے لقمہ دے دیا اس نے کہا جو آپ کے چبایا ہے آپ نے آپ کے زبان کے جو لگا ہے وہ دے دے پاک کرتے پہ یہ بات یاد ہے مختصر کچھ رہ گئی بات تو اللہ معاف
تو وہ آپ نے پھر منہ سے نکال کے تھوڑا سا دے دیا. یعنی وہ لڑکی و دوشیزہ ایسی تھی. پہلے آقا کی وجہ سے میں بیان کرتا ہوں، ورنہ کسی کو اللہ ہدایت دے دے اور ٹھیک کر دے اس کا ماضی بیان نہیں کرنا چاہیے. ماضی اس کا جو ختم. لیکن آقا کے کمال کی خاطر بیان تھوڑا سا کرتا ہوں اس کا ماضی. وہ ایسی تھی ماضی میں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے، اتنی حیا بے حیائی سے نکلی ہوئی تھی. یعنی حیا کی حد توڑی ہوئی تھی. جیسے آج کل بھی ایسے ہو رہا ہے، حیا کی حد سے نکل چکی. حیا ہوتی حد ہوتی ہے، بے حیائی کی حد سے بھی نکل چکی تھی. اوہ پاک کرتے ہیں. آپ نے کبھی عمر میں کوئی بھی سوال آیا آپ نے کسی کو نہ نہیں کی، یہ آپ کا کمال ہے. کسی معاملے میں بھی آیا، لفظ نہ آپ کی زبان پہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. بس ادھر ہی کہا جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہ، ادھر اور کہیں کوئی بھی آیا. آپ کے سارے کمالات ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو بھول گئے، لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے. آپ کو دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، دنیا آخرت کی عزت چاہیے. مشکلات ہیں، ممکن ہیں، ناممکن ہیں، سب وہ حل کر سکتے ہیں وہ مقبول ہے. جناب کبریا ہیں وہ، یعنی اتنے مقبول ہے اللہ کے ہاں. خدا مانتا ہے جو کہہ دیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے دے دیا. تو کہتے اس کے جیسی حیا والی عورت دنیا میں نہیں ہوگی. اتنی با حیا اور اتنی پاک دامن بن گئے. بتاؤ، صرف زبان کا لگا ہوا دے دیا اس نے کہا. سبحان اللہ. یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ آپ کو ان کی طرف محبت اور رغبت ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو بعضے قریب بھی رہے ہیں، دور بھی رہے ہیں. ان کے اندر یہاں لالچ پیدا ہو گئی، ہمارا یہ کام چلے وہ چلے، اور ان کے آقا کے درمیان فضا بھی نہیں بنی. اندر ٹھیک نہیں تھا. کہنے کو تو بڑی باتیں کہتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں. آقا نے قرآن کے متعلق کہا کہ لوگ آئیں گے ایسے میرے بعد قرآن شریف اتنا اچھا پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق تک ہوگا، دل تک اس کا اثر نہیں جائے گا. ایسی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، دل تک اثر نہیں گیا، زبان تک، اور وقتی جذبہ جیسے بس. اور دعوے بڑے، میں دل کہاں سے لاؤں. 20 سال 30 سال مردود اور لعین ہونے تک ہو گئے. آقا کی عظمت کا وہ دل میں اثر نہیں آیا. اور دیکھنے میں اللہ معافی دے کچھ اور ہی دکھتے ہیں، لیکن اندر نہیں بنا ان کا. اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی سے بچا. یہ باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت سے پہلے پھر بھی موقع کہ ہو سکتا ہے کسی کا دل ذرا ٹھیک ہو جائے، بدل جائے. ہاں بہرحال اس نے جو شعر پڑھے ہیں کہ وہ پاک کرتے ہیں، تو یہ میں نے آپ کو مثال دی. کیسی سیکنڈ میں وہ ایسے ہو گئی. ایسے اور بھی واقعات بہت ہیں. اور خدا نے کہا اخلاق کے عظیم پیمانے پہ اگر کوئی کسی پر خلق ہے، عظیم خوش اخلاقی ہے، تو خدا نے کہا وہ کسی کے پاس نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. بردباری، حلم، کرم. جیسے ایک وقت ایسا ہوا، ایک نوجوان آیا، بڑا زنا کی اجازت دیں. ایسی بات کہنی چاہیے. صحابہ نے مارنے کی کوشش کی، کہا کچھ مت کہو. اس کو پیار سے بٹھایا اور فرمایا جو مفہوم کلام کا، میں تم سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں، اس کا مجھ کو جواب دے دو. کتنی ٹھنڈا، کتنا کیا. ایک عام استاد اس کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتا.
ان کا تو معاملہ سب سے اونچا ہے کہ جہاں کہا گیا کہ نبی کی آواز سے اوپر آواز نہ کرو، تمہاری آواز، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، ان کے متعلق کہا گیا ان سے بات چیت کرنے سے پہلے صدقے خیرات کرو۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب کوئی گفتگو کا ارادہ کرو کلام کا تو ایک دم جرت مت کرو، صدقے خیرات کرو اور آج سے بات کرو پھر جاؤ، جرت مت کرو۔ ہاں جی، لیکن ان کا صبر، تحمل، جاہلوں سے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، بہت سے واقعات ہیں، جتنی ہمت ہے کچھ سنا دوں تاکہ آپ کی محبت اور رغبت بڑھے کس کی طرف؟ نبی اعظم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جب زنا کا کہا، صحابہ نے کہا اس کو مارا، آپ نے کہا کچھ نہ کہا، کچھ پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ۔ کہا اگر کوئی ارادہ کرے تمہاری بہن یا کی طرف کا بار بات برداشت نہیں ہوتی، تو فرمایا مفہوم تھا تم جو کسی کے زنا کا مانگتے وہ بھی تو کسی کو بہن ہوگی نا، اپنی بہن کے متعلق اتنا تم کو یعنی وہ آ گیا، یعنی کہ میں بات نہیں برداشت ہوتی اور تم دوسرے سے ایسا فیل کرنا چاہتے ہو۔ کہا تمہاری بیٹی ہو یا ماں ایسے بولتے گئے تو وہ پریشان ہو گیا، بولا میں سے برداشت نہیں ہوتی یہ بات، میں کیسے برداشت؟ کہا وہ بھی تو جس زنا کرو کس کی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، بھانجی ہوگی، بھتیجی ہوگی۔ تو اس کے سمجھ میں آ گیا تو بہت غلط بات میں نے کی۔ تو پھر آپ نے ہیں وہ مقبول ہے جناب کبریا، دست کرم اٹھایا، ساری عمر سے ٹھیک نہ ہوتا، ہاں جی، اور دعا فرمائی۔ تو مفہوم کلام کا اس نے کہا جو آپ نے دعا فرمائی مجھے ایسے لگا میرے دونوں پہلوؤں سے جو یہ آگ شہوت کی تھی، غضب کی تھی، نکل گئی ہے۔ تبارک اللہ، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیاں ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو اس کے منہ سے کہا جعلنی اللہ فداک، خدا کرے میں آپ پہ مر مٹوں۔ اتنی بڑی مصیبت سے چھڑا دیا۔ اور بھی ایسے واقعات ہیں، میرا خیال اتنا کافی ہے، دل تو بہت کرتا ہے کہ یہ باتیں صبح تک کرتے رہیں یہاں تک کہ سب بھول جائیں اور اسی میں ہی دم توڑ دیں انشاءاللہ۔ ایسے خدا کر سکتا ہے، بعضوں کو اتنا کر بھی دیتا ہے لیکن آقا جی پھر اس کو سنبھال لیتے ہیں، کیونکہ اس کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ادھر سے ان کی محبت کی فضا پتہ جو کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ بلال کو مار مار کے تھک گئے، ہاں جی تھک گئے، جو بھی کیا وہ بس کیا آقا جی نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تنگ آ گئے۔ وفات کے وقت حضرت بلال کا یہ حال تھا۔ تو جب آپ دم توڑ رہے تھے آپ کی بیوی کہہ رہی تھی واہ مصیبت بہت مصیبت آ گئی ہے، تو آپ کہتے واہ فرحتہ بڑی خوشی آ گئی ہے، القا محمد و اصحابہ، ابھی ملاقاتیں ہوں گی آقا جی سے اور دوستوں سے۔ اللہ کدھر دل اور کدھر حالت۔ تو یہ محبت والوں کا ایسا حال ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا بھی یہی حال تھا، آپ نہیں چاہتے تھے مدینے سے دور ہوں، مدینے میں ہی آپ کی وفات ہو، آپ دعا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت بھی ہو لیکن موت مدینے میں ہو۔ پھر وہ کسی سے جھگڑا ہوا تو اس سے کہا میں آپ کے لیے چکی بناؤں گا قیامت تک چلے گی، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے خنجر مارا، تو آپ کی وفات شہادت ہوئی، لمبا واقعہ ہے۔ اور آپ کی اتنی عظمت ہے حضرت عمر کی، آقا جی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، یہ تھوڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور مدینے میں زلزلہ آیا،
کتنا زبر آپ کی نبی کی صحبت سے آپ میں خدا نے کرامت پیدا کی. تو آپ نے کوڑا آپ ہاتھ زور سے زمین پہ مارا, کہا یہ ہلتی کیوں ہے, کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زمین کھڑی ہو گئی. آپ زلزلے کو روکیں, کوئی روک سکتا؟ عراق نہاوند میں کہیں جنگ ہو رہی تھی, شکست ہونے والی تھی. حضرت عمر نے آواز دی پہاڑ کی اور سے حملہ کرو. انہوں نے آواز سنی اور کامیاب ہوئے. مختصر بتا رہا ہوں. اب کتنے میلوں کا فاصلہ ہے جی, کہاں مدینہ کہاں عراق, آواز وہاں گئی, انہوں نے سنی اور پہاڑ کی اور سے حملہ کیا اور کامیاب ہوئے. تو آقا جی کبھی کرم کے تقاضے سے کوئی بات بتا دیتے ہیں. تو آقا جی نے نئی بات بتائی بیچ میں. ہم ایسی باتیں کرتے نا کہ ان کا تو خاصا کرم ہوتا ہے, اضافہ کرتے ہیں. تو ایک نئی بات آقا جی نے بتائی, فرمایا 50,000 میل تک وہ دیکھتے ہیں اور 50,000 میل تک وہ سن سکتے ہیں. بتاؤ 50,000 میل تک. ایک نئی بات آقا جی نے ابھی بتائی ہے کہ 50,000 میل تک ان کی نگاہ جاتی ہے اور 50,000 میل تک ان کی آواز جاتی ہے. اللہ, ان کو گالیاں دینی چاہیے. ابو بکر کا کتنا رتبہ, ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, کسی کے پیچھے ایسے نہیں پڑھی. اور کتنی نمازیں پڑھی, یہ تھوڑی بات ہے. اور بھی بہت سی حدیث ہیں, ان کو گالیاں دینی. حضرت عثمان کے لیے اتنی دعا کی کہ حضرت سعید خدری کہتے ہیں میں ایک رات گیا تو اتنے جوش میں تھے, گھڑی گھڑی ہاتھ اٹھاتے تھے, بغلوں کی سفیدی دکھتی تھی اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں, اس پر راضی ہو جا. اور پھر اتنی بڑی ان کو بخشش, وہ غلط کام یا غلط ایسے نہیں کہا عثمان کچھ بھی کرے اس کو سب معاف ہے. یہ اس کا مفہوم ہے, ما علی عثمان. تو جو ادریسی ہیں ان کے لیے بات ہے, سب کے لیے نہیں ہے. اس نے سارا اپنا تباہ کر دیا. تفہیم القرآن لکھا, اخیر میں خاتمہ خراب ہوا. حضرت عثمان پر تنقید کی اس نے, اس کا قرآن تفہیم کبھی نہ پڑھنا مودودی کا, یہ بدبخت ہو کے مرا ہے. جو نبی کریم پہ جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم پر, نبی کریم کی ناراضگی اس پر ہے اور جہنم میں جل رہا ہے. مودودی کا خوب اٹھاتے ہیں, یہ ہے فلان ہے. ٹھیک ہے, تھا نہ تھا لیکن بعد میں سب خراب کر دیا. حضرت عثمان پر تنقید کی, قبیلہ پروری کرتے تھے نہیں کرتے تھے. آقا کو قبول ہے, ہم کو قبول ہے, تم کو قبول نہیں تو جہنم میں خود ہی چلا گیا ہے. اور بڑی شہرت کرتے ہیں, بڑا اس کا نام لیتے ہیں, بڑی اخباروں میں لکھتے ہیں. جو بات نبی سے نکلے چھپانی چاہیے, بتانی چاہیے, اس لیے آپ کو بتا دیا ہے. ہاں, یہ تفہیم القرآن کا بالکل ہاتھ تک نہ لگا ہے, نہ چھوئیں. حضرت عثمان پہ تنقید کی, قبیلہ پروری. نبی کریم نے ان کی تعریف کی, محبت کی, اور اس نے ان پر تنقید کی, نبی کے دل کو ملال دیا. دیکھا کیا حال ہوا. نبی کریم کی ساری کائنات پہ حکومت ہے, ادھر بھی ہے, سعودیہ پر بھی ہے, ہر جگہ میں ہے. لیکن وہ دخل نہیں دیتے. بعض جگہ دخل دیتے ہیں جو ان کا بن جاتا ہے, یا بعض جگہ دخل دیتے ہیں جو ان کے دل کو ملال دیتا ہے. جو آقا کے دل کو ملال دے وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. کہیں سعودیہ میں ادھر کسی کی حکومت نہیں ہے. کائنات خدا نے نبی جی کے لیے پیدا کیا. لولا کا لما خلق تو افلاک. اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ ساری کائنات نہ پیدا ہوتی. یہ آپ کے لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سورج پہ تصرف کیا, چاند پہ تصرف کیا, پتھروں نے آپ کو سلام کیا. یہ صحیح باتیں غلط ہیں, مشہور ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے, منوانا نہیں ہے. جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان کے دل میں یقین آ جاتا ہے.
اور مجھے اجازت دے میں چلتا ہوں آئی لو یو کے ساتھ. اور تمہارا آئی لو یو ہمارا جو شروع ہوا یہ ختم نہیں ہوگا، یہ جنت میں بھی ختم نہیں ہوگا. وہاں بھی آئی لو یو کر کے ایک دوسرے کو ملیں گے. رستے میں فرشتے وغیرہ کوئی بھی آئیں گے، کہیں گے بعد میں بات ہوگی، سیدھا آقا جی کی قصر کے پاس جائیں گے. ادھر سے پھر وہ جیسے جھانکیں گے، تصرف کریں گے، پھر ادھر ادھر جائیں گے. تو مطلب یہ آئی لو یو ہمارا جو چلا ہے یہ ختم نہیں، ادھر تک پہنچے گا انشاءاللہ. اور ماں آپ کو 3 دفعہ کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے.